بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، رواه ابو داود والترمذی۔ باب الفرائض، فرائض کا بیان چل رہا ہے، جس کے تحت اصحاب الفرائض جو 12 ہیں وہ، اور عصبات جو 4 ہیں وہ، اور ذوی الارحام جن کو احناف کے ہاں میراث ملتی ہے وہ تذکرے میں آ رہے ہیں کہ کن کو میراث ملے گی، اور موانع ارث کیا کیا ہیں۔ 4 ہیں جن میں سے حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے اس میں سے ایک حدیث میں قتل کو مانع ارث بتایا گیا ہے، اختلاف دارین، اختلاف دین، یہ بھی کیا ہے؟ مانع ارث ہے۔ یہاں پر میراث کا تذکرہ ہے کہ مولا جو آزاد کردہ غلام ہے اس کو میراث ملتی ہے کہ نہیں، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام ماتا، انتقال کر گیا، وَتَرَكَ شَيْئًا، اور کچھ مال چھوڑا، وَتَرَكَ شَيْئًا، کچھ مال چھوڑا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا، اور اس نے کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا۔ حمیم رشتے ناطے کا آدمی، جگری دوست۔ وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا، اور اس نے کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا، وَلَا وَلَدًا، اور نہ کوئی اولاد چھوڑی۔ آزاد کردہ غلام ہے اور وہ مرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مال ہے، مال چھوڑا ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے ضابطے کے اعتبار سے جو وارث ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطوا میراثہ رجلا من اہل قریتہ، کہ اس کا چھوڑا ہوا مال دے دو۔ میراث اس کا ترکہ اردو میں کہتے ہیں، یعنی چھوڑا ہوا مال اس کا دے دو، رجلا من اہل قریتہ، اس کی آبادی، اس کے گاؤں کے باشندوں میں سے کسی آدمی کو، کیونکہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تب اس کا سارا مال بیت المال میں جمع ہو جائے۔ اب بیت المال میں جمع ہوگا تو اللہ کے رسول ہی بیت المال کے ذمہ دار ہے، تو بیت المال میں گویا کہ آ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس کے گاؤں میں جو غریب لوگ ہوں، بیت المال میں جو مال آتا ہے تو اس مال کے غریب لوگ حقدار ہوتے ہیں، تو اس کی میراث سے جو مال آیا ہے اسی کے گاؤں میں غریب آدمی کو دیتے۔ تو اس طرح ہے کہ اس کی میراث کو جو اس کے گاؤں کے غریب آدمی کو دلوایا ہے وہ میراث کے طور پہ نہیں دلوایا، بلکہ بیت المال میں وہ مال آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس بیت المال سے
اس کی میراث کو اس کے گاؤں کا جو غریب آدمی ہے اس کو دلوا دیا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہوا۔ اس کے بعد انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آزاد کردہ غلام ہے تو حضور اس کے وارث بنتے ہیں کیونکہ آپ نے آزاد کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اِنَّا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہم وارث، ہم میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ لا نورث، ہم کو میراث نہیں ملا کرتی ہے۔ لا نورث ہم میراث بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لا نورث ہم کو میراث بھی نہیں ملتی ہے۔ لہذا ادھر سے جو مولا کی آزاد کردہ غلام کی میراث آ رہی ہے وہ انبیاء کو نہیں ملا کرتی۔ ما ترکنہ صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ وارثوں کا نہیں بنا کرتا ہے، وہ غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے جو آپ مولا تھے، آزاد کردہ غلام کے آقا تھے، تو وہ میراث ادھر آنی چاہیے تھی، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر وہ میراث بیت المال کا حق ہوگی، اور وہ بیت المال میں سے آپ نے اس کے گاؤں کے آدمی کو دلوایا تھا۔ وعن بريدة قال مات رجل من خزاعة، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا جس کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمیراثہ، بنو خزاعہ کے قبیلے کا آدمی تھا، اس کا مال جو چھوڑ کے گیا تھا وہ سب لوگ مال حضور کی خدمت میں لے آئے کہ یہ سب مال چھوڑ کے مرا ہے، کچھ اس کا کوئی وارث ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سارا چھوڑا ہوا مال لایا گیا، لا کے رکھ دیا گیا۔ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، مال کیا کیا جائے گا؟ فقال، آپ نے فرمایا التمسوا له وارثا، اس کا کوئی وارث تلاش کرو، دور نزدیک کا کوئی بھی تلاش کرو، اصحاب الفروض میں سے، عصبہ میں سے، نہیں تو ذوی الارحام میں سے۔ التمسوا له وارثا او ذا رحم، کوئی وارث اصحاب الفروض یا عصبات میں سے تلاش کرو، یا پھر ذا رحم ذوی الارحام میں سے۔ فلم یجدوا له وارثا ولا ذا رحم، تو صحابہ نے تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈ کر کے، پوچھ کر کے، یہاں وہاں جا کر کے معلوم کیا تو نہیں پایا اس کا کوئی وارث عصبہ کا اور اصحاب الفرائض کا، اور ذوی الارحام میں سے بھی نہیں پایا۔ اب مال رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوه الکبرى من خزاعہ، اس میں کیا ہے؟ کبیرہ یا کبرى، یہ مال دے دو بنو خزاعہ قبیلے کی کوئی بوڑھی، کسی بوڑھے شخص کو دے دو۔ اعطوه الکبرى من خزاعہ، یہ قبیلہ خزاعہ کہ کسی بڑے بوڑھے آدمی کو یہ دے دو۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے نقل کیا ہے۔ وفی روایت لہو، اور امام ابو داود کی ایک دوسری روایت میں ہے، انظروا اکبر الرجل من خزاعہ، دیکھ لو قبیلہ خزاعہ کے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو، اسی کو دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی اس کا وارث ہے نہیں تو بیت المال میں وہ جمع ہوگا، پھر بیت المال میں سے آپ نے تبرعاً اس گاؤں کے، اس قبیلے کے آدمی جس قبیلے سے میت تھا، مردہ تھا، جس کا انتقال ہوا تھا، تو جو بڑا بوڑھا آدمی ہو
مسکین غریب اس کو دیتے. تو آپ نے اس طرح بیت المال سے گویا کہ دلوایا، وہ مال بیت المال میں آ گیا. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، اگلی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حضرت علی نے کہا، ایک دن سب لوگ وہاں جمع رہے ہوں گے، سب لوگوں کے سامنے آپ نے کہا، انکم تقرؤون هذه الآیۃ، کہ آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں یہ آیت، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وصیت کے بعد جس کی تم کرو وصیت، یا قرض کے بعد. آپ نے کہا کہ یہ آیت تم لوگ تلاوت کرتے ہو، اس میں دیکھو وصیت کا ذکر ہے اور دین کا ذکر ہے، لیکن وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض اور دین کا ذکر بعد میں ہے. تو کہیں یہ نہ سمجھ جانا کہ وصیت کی تقدیم ہے اور دین کی تاخیر ہے، ایسا نہیں، دین ہی مقدم ہے. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بِالدَّيْنِ قبل الوصیت، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ سنایا تھا. قضا ای امر بالدین، ابھی اداء الدین، دین کی ادائیگی کا آپ نے حکم دیا تھا. قبل الوصیت، وصیت سے پہلے، وصیت سے پہلے دین کا معاملہ ہے. میت کا انتقال ہو، اس کا جو مال رہے گا تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی قبر کی کھدائی اور کفن میں جو اور بھی جو خرچ لگے گا، اور قبر کھدائی کی جو اس کی مزدوری اور کفن کا جو خرچ، وہ سب دے دیا جائے گا. اس کے بعد پھر کتنا قرضہ ہے اس میں سے دے دیا جائے گا. اس کے بعد اب جو ہے وصیت دیکھی جائے گی، اس میں سے 1/3 وصیت نافذ کر دی جائے گی. اس چوتھے نمبر پہ میراث بٹے گی وارثوں میں. آپ نے یہ فرمایا قبل الوصیہ، دین کا درجہ کیا ہے؟ وصیت سے پہلے ہے. وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، اور بے شک عینی بھائی یہ وارث ہوتے ہیں، دون بنی العلات، دون بنی العلاتی، اللاتی بھائیوں سے پہلے، اللاتی بھائیوں سے پہلے. اگر عینی بھائی ہیں اور اللاتی بھائی ہیں تو اللاتی بھائی کیا ہوں گے؟ محروم ہو جائیں گے، اور عینی بھائیوں کو ملے گی میراث. اب اسی کی تشریح ہے، الرجل یرث اخاہ لابیہ و امہ. الرجل سے یہ تشریح ہے، اسی لیے بیچ میں واو نہیں آیا ہے، کہ آدمی وارث ہوتا ہے اپنے سگے بھائی کا، باپ اور ماں کی طرف سے جو اس کا بھائی ہے، یعنی سگے بھائی کا وارث ہوتا ہے. دون اخیہ لابیہ، نہ کہ اللاتی بھائی کا، نہ کہ اللاتی بھائی کا. سگے بھائی کا انتقال ہوا، یہ سگا بھائی ہے تو یہ وارث ہوگا، اور یہاں اللاتی بھائی ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گی اور اس کا یہ وارث نہیں ہوگا. رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. اور پھر روایت دارمی، اور امام دارمی کی روایت میں ہے، قال الاخوۃ من الام والابی، یہاں دونوں مراد ہے. یہ حقیقی بھائی یتوارثون، آپس میں یہ وارث ہوتے ہیں، دون بنی العلاتی، نہ کہ اللاتی بھائی. پہلے والا جو مضمون ہے وہ 3 جگہوں پہ کہا گیا گویا کہ ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلاتی میں جو بات ہے وہی الرجل یرث اخاہ لابیہ و امہ دون اخیہ لابیہ، اور یہی بات الاخوۃ من الام یتوارثون دون بنی العلاتی میں کہی گئی ہے. الی آخرہ، یعنی اتنا لفظ بدلا ہوا ہے اور بقیہ حدیث اسی طریقے سے. اس کے بعد والی آیت ہے، اس کے بعد والی حدیث ہے، وعن جابر قال، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں جاءت امرأۃ سعد بن الربیع، سعد ابن ربیع کی زوجہ آئیں، سعد ابن ربیع کی بیوی آئیں. کہاں آئیں؟ حضور کی خدمت میں. بابنتیہا، اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر.
من سعد ابن الربیع، سعد ابن ربیع کی جو بیٹیاں تھیں. سعد ابن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اور غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے تو ان کے بدن پہ 12 زخم تھے، شہید ہو گئے. اور اب بیوی ہیں اور بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں. ان کی میراث کا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی جو ہے جب تک کوئی نیا حکم شریعت کا نہیں آ رہا ہے تب تک جاہلیت کے زمانے کا طریقہ چلتا تھا. تو وہ طریقہ یہ تھا کہ مرد لوگ میراث پہ قبضہ کر لیتے تھے. تو یہ حضرت سعد کی جو زوجہ ہے سعد بن ربیع کی، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ غزوہ احد میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، میرے شوہر کی یہ بیٹیاں ہیں، سعد کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے بھائی نے جو ہے میراث میں قبضہ کر لیا، کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری باری میں حکم اترے گا. تو وہ حکم وہ سنایا جائے گا. ابھی کوئی حکم اترا نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ حکم تھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اوس ابن ثابت، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو بیوی تھی، ان کی بیوی کا نام ہے ام کمحہ، کاف میم ہا ہا، ام کمحہ. وہ حضور کے پاس آئی تھی اس واقعے سے پہلے، اور حضور کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں، میرے شوہر اوس کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جو ہے 3 بیٹیاں تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں. تو وہی ہے یہ. اور اوس کے جو دونوں بھائی تھے خالد اور عرفتہ، خالد اور عرفتہ، ان دونوں نے پوری میراث لے لیا ہے. اور میں کتنا چلا رہی ہوں، رو رہی ہوں، وہ نہیں دے رہے، مرد قبضہ کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تو بات تو صحیح ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. وہ ٹھہرو، دیکھو اللہ کا کوئی حکم آتا ہے. تو اس وقت اللہ کا حکم آیا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدین وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون. یہ مبہم آیت تھی، لیکن یہ بتا دیا تھا کہ صرف مرد نہیں لیں گے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو پہنچا دیا تھا، خالد اور عرفتہ کو. تو دیکھو تم دونوں مرد ہو اور تم نے جو ہے اوس کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اوس کے مال پہ جو قبضہ کر لیا تو یہ آیت کر رہی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جو والدین نے چھوڑا ہے، جو تمہارے والد نے چھوڑا ہے، اوس نے چھوڑا ہے، وہ اور جو ہے تم مرد ہو اور قبضہ کر لیا ہے. اوس کے کوئی دوست تھے، ان کو مال پورا دیا تھا کہ تم دیکھنا، تو انہوں نے کیا کیا، خالد اور عرفتہ ان دونوں کو دے دیا تھا. یہ حقیقی بھائی تھے، ان کے اوس کے حقیقی بھائی تھے، ان کو دے دیا تھا. تو حضور نے ان کو خبر بھجوا دی کہ مال میں کوئی استعمال مت کرنا، اور یہ مال جو ہے عورتوں کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے. تو یہ ام کمحہ جو ہے ان کا بھی بنتا ہے. اب اس کے بعد ان کو روک لیا استعمال کرنے سے. ادھر جو ہے یہ دوسرا واقعہ پیش آیا جو اس حدیث میں. تو یہ واقعہ ان کو یاد دلایا کہ ابھی میں نے روک رکھا ہے، تم رکو، کوئی اللہ کا حکم آتا ہے. تو اب اللہ کا حکم آیا اس طرح کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پورا جو ہے ضابطے کا طور پر حصہ بانٹ کے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. تو اب یہ آیت اتری تو ان کو بتا دیا، جو سعد کی زوجہ تھی ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارا حکم آ گیا. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سعد کی بیوی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، یہ سعد بن ربیع کی دونوں بیٹیاں ہیں. قتل ابوہما، ان کے والد سعد شہید ہو گئے. معکا، آپ کے ساتھ، شہید کا مطلب ہے نہیں، آپ کے ساتھ لڑائی میں. یوم احد،
غزوہ احد میں جو سن 3 ہجری میں ہوا، شہیدن قتل شہیدن، شہید ہو گئے۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا، اور ان دونوں کی جو چچا ہے، اخذ مالہما، ان دونوں کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، ولم يدع لهما مالا، اور کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے، ولا تنکحان الا ولهما مال، اب ان دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، یہ غریب رہیں گی تو کون ان کو پوچھے گا؟ ان کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ واو تاکید کا ہے، جب تک کہ ان کے پاس مال نہ ہو۔ قال يقضي الله في ذلك، کہا ٹھہرو، اب یہ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے آیت اتر چکی ہے اس سے پہلے، لیکن ابھی حصہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اب تم یہ نیا واقعہ لے کے آئی ہو، تو اب اللہ سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ حکم نازل کریں گے۔ قال يقضي الله في ذلك، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس سلسلے میں۔ فنزلت آیت المیراث، تو حضرت سعد کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کا جو مقدمہ اللہ کے رسول کے یہاں پیش ہوا، تب یہ آیت اتری۔ فنزلت آیت المیراث، تو یوصیکم اللہ والی آیت نازل ہوئی۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کے چچا کے پاس پیغام بھیجا۔ فقال اعطی، تو آپ نے فرمایا دے دو لابنتی سعد، سعد کی دونوں بیٹیوں کو الثلثان، الثلثین، 2/3 دے دو، جتنا مال ہے 3 لاکھ مال ہے تو 2 لاکھ دے دو۔ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، اور ان کی ماں کو دے دو ثمن، 8واں حصہ، 1/8 دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے ایسے اب اللہ تعالیٰ نے بانٹ کر کے آیت اتاری ہے۔ وَمَا بَقِيَ، اور جو تم مال تمہارے پاس ہے، جو کچھ بچ رہا ہے، فَهُوَ لَكَ، وہ تمہارا ہے، تم عصبہ بن رہے ہو، عصبہ کی وجہ سے تم کو ملے گا، فَهُوَ لَكَ، وہ تمہارا ہے۔ رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ وقال الترمذی کہ هذا حدیث غریب، اور ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، ایک سند سے یہ حدیث ہے، اس کی ایک ہی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔